کانفرنس جامع مہمان خاص خطیب پاکستان شعلائی بیان حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم صاحب جن کے ہوا چند اے پیجے مواز مسئلہ کا جماعت کے مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! جمعیت علماء اسلام! حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم صاحب کا پیریا سائنج فرزن محترم جناب سعد ندیم صاحب کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائیک پر تشریف لائے اور اردو نظم میں پنو آکل کے اس عوام کو گروائے۔ السلام علیکم۔ تمام ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ باوازو بلند درود پاک پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے، بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اشعار نعتیہ کلام کے بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، توجہ کیجیے گا۔ حضور آئے بات بن گئی، 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 صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی۔ کوئی زبان خالی نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھے۔ حضور آئے بات بن گئی، حضور آئے بات بن گئی، پہلے ان کا نور بن گیا، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی، حضور آئے بات بن گئی، حضور آئے بات بن گئی۔ آیت قرآن جو پڑھی، آیت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، حضور آئے بات بن گئی، حضور آئے بات بن گئی، صورت نجات بن گئی۔ آج کو توجہ کرنا، آج کل موقع کی مناسبت سے ختم نبوت پر بہت ہی خوبصورت شعر ہے، توجہ کیجیے گا۔ جانتی عزت رسول پر، جانتی در رسول پر، موت بھی حیات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، حضور آئے بات بن گئی،
نجات بن گئے عزت پہ تیری کملی والے حرمت پہ تیری کملی والے کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے ہم تیار ہے ہمیں جو حرمت رسول پر کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں ان کا ہاتھ نیچے نہ ہو وہ ہاتھ لہرا کر میرے ساتھ مل کے کہیں عزت پہ تیری کملی والے حرمت پہ تیری کملی والے کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے ہم تیار ہے ہم تیار ہے ہم تیار ہے ہم ایک ہے سب اللہ کی قسم پیچھے نہ ہٹیں گے ایک قدم فولاد کی ایک دیوار ہے ہم مرنے کے لیے تیار ہے ہم عزت پہ تیری کملی والے حرمت پہ تیری کملی والے کٹنے کے لیے مرنے کے لیے ایک آواز میں کہیں کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے ہم تیار ہے ہمیں بے غیرت ہے من ہوش یہ رسول اللہ کے دشمن ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ہم تیار ہے ہم عزت پہ تیری کملی والے حرمت پہ تیری کملی والے کٹنے کے لیے مرنے کے لیے ایک آواز میں کہیں کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے ہم تیار ہے ہم تیار ہے ہم تیار ہے ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم
स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबिर उलमा इकराम, दोस्तों, भाइयों, आज का ये खूबसूरत पुरवकार अजीम शान खालिसतन इस्लाही दीनी तबलीगी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस कुर्बान से मुअल्वन ये इज्तिमा और जलसा सल्लल्लाहु की अजीम दीनी दरसगाह जो नव्वरल्लाहु बरकतहू का फैल है, इस मदीनतुल उलूम हम्मादिया का ये इज्तिमा है। और अभी इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में मुर्शदुल मुवाहिदीन कुतुब वक्त शेखुल मशाइख हज़रत अक़दस हज़रत साईं अब्दुल समद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ़ लाएंगे, हम सब उनकी ज़ियारत करेंगे। मैंने किसी अल्लाह वाले से ये बात सुनी थी कि अल्लाह जिस बुजुर्ग की मेहनत को कबूल करते हैं, अल्लाह उसकी नस्लों में दीन को जारी फरमा देते हैं। इमामुल मुवाहिदीन जुनैद वक्त हज़रत अक़दस साईं हम्मादुल्लाह हालेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अल्लाह के यहाँ मेहनत इतनी कबूल हुई कि अल्लाह ने उनकी नस्ल में नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उनकी 7वीं पुश्त के लोग अब भी इस स्टेज पर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनमें वो नौजवान हाफिज़ कारी और आलिम और ये इज़्तिराज जो बैठे हैं, ये खुद हज़रत ख्वाजा अब्दुल समद साहब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पोते, फिर ये इनके बेटे, फिर ये नौजवान जो ऐलान कर रहे थे वो मौलाना गुलामुल्लाह साहब के बेटे, यानी 5-6 नस्लों से ये मुसलसल जो दीन की खिदमत का मैदान देख रहे हैं और ये समंदर बहता हुआ चल रहा है, ये असल उस मर्द दरवेश के इखलास और उसकी मेहनत की बरकत है, जिसका नतीजा अल्लाह दुनिया को दिखा दे रहे हैं। एक बुजुर्ग मेहनत कर जाए, 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। यहाँ तो मुसलसल इन मशाइख की मेहनत है, बड़े हजरत की मेहनत थी, सैयद असद महमूद की मेहनत थी, अब हजरत सैयद समद की मेहनत है, आपके सामने मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब की मेहनत है, हजरत मुफ्ती ताहिर साहब की मेहनत है, हजरत की बाकी औलाद की मेहनत है, इनके बच्चों की मेहनत है। अल्लाह इनको नस्लों में दीन से वाबस्ता कर रहे हैं। और मैं ये कह दूं तो शायद बेजाना होगा कि हजरत इमरोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी जिंदगी का निचोड़ हजरत इमरोटी की रूहानी तसर्रुफ और उनके तसव्वुफ और उनकी तफसीर और उनकी मेहनत, उसका अगर खुलासा कोई अमली शक्ल में दुनिया में देखा जा सकता है तो वो यकीनन हजरत हालेजी नव्वरल्लाहु बरकतहू की ज़ात थी। अल्लाह ने इनको मालामाल किया था। और शेखुल इस्लाम सैयद बिनोरी जैसा आदमी जिसके कदमों में आके बैठते थे और आके फैज़ हासिल करते थे। मुझे हजरत मियां मसूद अहमद दीनपुर की हमारी खानपुर के करीब वो खानका है जहाँ आज भी इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह मदफून है, हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर दफन है, हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मियां अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह। एक बड़ा अजीम कब्रिस्तान है और उसमें अक्सर हुफ़ाज़ कुर्रा और उलमा मदफून है। हजरत मियां मसूद अहमद साहब ने फरमाया, जब हजरत मौलाना हम्मादुल्लाह हालेजी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी ज़माना था, हजरत बीमार थे, हम हजरत की ज़ियारत के लिए गए। फरमाया मैं उस वक्त नौजवान था, मैं सैयद अब्दुल हादी के साथ गया और हजरत की खिदमत में जब पहुँचे तो हजरत अपने मकान में थे, सादे से कमरे थे, पुराने ज़माने की छप्पर की सालें बनी हुई थी, उनके अंदर आराम फरमाते। हजरत जब अंदर जाने लगे तो मकान की हवेली बड़ी खुली थी। हजरत के अब्दुल हादी दीनपुरी ने जूती हवेली के बाहर उतारी, उस पूरे घर के शहर में नंगे पांव गए और जाकर हजरत साईं जहां आराम फरमा रहे थे उस चरपाई के सामने पांव की तरफ से जमीन पर बैठकर हजरत के कदमों को बोसा दिया, अपने आप को उनके कदमों को मिलाया और फरमाया, ये अल्लाह का वो शेर बैठा है
اور قرآن سنت کے موتیوں کو پوری دنیا میں بکھیر رہا ہے۔ اور میاں عبدالہادی مرحوم نے یہ جملہ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا میں اللہ نے دین کو بقا بخشی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا فیض ہے، یہاں نہیں پوری دنیا میں فیض پھیلا ہوا ہے۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ یہاں ہمارے کچھ عزیز ایسے طالب علم جو ان کے خادم ہیں، اس سال میرے پاس وہاں آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ان کی وساطت سے آج آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی کا جلسہ ہے، اور میرے بعد دو عظیم ہستیوں میں ایک قائد اسلامی انقلاب، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت واسعہ کے فرزند ارجمند صاحبزادہ مولانا عطا الرحمان صاحب، انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے، اور شہید اسلام ڈاکٹر خالد محمود صاحب نبر اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، ان کے فرزند ارجمند صاحبزادہ راشد محمود صاحب وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد پہنچنے والے ہیں، ان کا بھی خطاب ہونا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی آمد تک میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کی توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ آپ حضرت کی زیارت بھی کریں گے، علماء کے مواعظ بھی سنیں گے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس مہینے میں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکرے ہوتے ہیں، سیرت کے اجتماعات ہوتے ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف عنوانات پر اجتماعات ہوتے ہیں۔ دو قسم کے موضوع لوگوں کے سامنے زیادہ آتے ہیں، ایک میلاد النبی کے نام پر اور ایک سیرت النبی کے نام پر۔ میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ کوئی میلاد نام کیوں رکھتا ہے، کہ سیرت النبی کا موضوع کیوں رکھتا ہے، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تب بھی حضور کی زندگی مقصود ہے، سیرت کا ذکر ہے تو تب بھی حضور کی سیرت مقصود ہے، اللہ کے نبی کی زندگی مقصود ہے۔ لیکن صرف سمجھانا یہ ہے کہ ولادت صرف پیدائش کو کہتے ہیں، بچے کا ماں کے پیٹ سے باہر آنا، جمنا، پیدا ہونا، میلاد، اس کو ولادت میلاد کہا جاتا ہے۔ اور پوری زندگی، اس کے واقعات، اس کے حالات، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اعمال، اس کی زندگی، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی پوری زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے ہم صرف میلاد کا جلسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے محبوب کی سیرت کے جلسے کرتے ہیں۔ ادھر سے بھی راستہ چھوڑ دیں، حضرت کے لیے راستہ۔ سب دوست اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ حضرت تمام ساتھی ادب احترام سا وہی رہا، محبت جو مقصد یہ ہونا ہے کہ اجتماع کے خراب کرے، مہربانی کرے وہی رہو، جو کو جے جائے بیٹھا وہی رہے۔ محبت جو مقصد یہ ہوا کہ تکلیف نہ اچھے، جے کے ساتھی بیٹھا ہے، جے کے سیرت النبی کے پروگرام میں آئے ہوئے وہی رہے، بلکہ بیا بھلے بیٹھا ہو، جے کے سیرت کے پروگرام میں آیا ہے ہوئے وہی رہے۔ حضرت صحیح وجہ انشاءاللہ آواز جسامو ایندہ، انشاءاللہ نازل بیان بھی فرمائیدہ۔ تمام ساتھی گاڑی کے گراؤ کے بیٹھا نہیں ہے جو وہی رہے۔ جے کے چونتا وہی رہے، وہ پاڑا وہی رہے، وہی رہتا، وہی رہو۔ گاڑی کے جے کے ساتھ گھر بیٹھا ہے وہ سب تمام ساتھی وہی رہے، تمام ساتھی اگر وہی رہے۔ وہی رہو۔ انصار الاسلام کے ساتھ تعاون کیوں، ان کی گزارش ہے
चाहते हैं कि वे आ जाओ। मेहरबानी को वही रहो, मेहमान मोहतरम जो बयान बोलो वही रहो, तमाम वही रहो। तमाम साथी वही रहे, वही रहे, वही रहे। सब रात तशरीफ रखें भी, सब रात बैठ जाए। अदब का तकाजा है, जैसे बड़े कहें वैसा कहा मानना चाहिए। सब रात तशरीफ रखें, सही की ज़ियारत भी होगी इंशाल्लाह। सब रात की ग्रेट। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बुजुर्गों की मेहनत का नतीजा है जो आपके और हमारे सामने है, और अल्लाह ने इस खानकाह को ये बड़ी सआदत और अजमत बख्शी है। भाई बैठ जाओ, बाबा सही पी रहो। बैठ जाओ, भी बैठ जाओ। नौजवान तुम भी बैठ जाओ। काबिल कदर दोस्तों तवज्जो करें, भाई खामोशी इख्तियार करो बच्चों और बेटे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि रबीउल अव्वल के महीने में दो किस्म के इज्तिमाअत होते हैं। कुछ जलसे वो होते हैं जिनका उन्वान होता है मीलादुन नबी, और कुछ जलसे वो हैं जिनका उन्वान है सीरतुन नबी। मीलाद विलादत को कहते हैं, बच्चे की पैदाइश को कहते हैं। बच्चा माँ के पेट से बाहर आए उसको मीलाद कहते हैं। और सीरत पूरी जिंदगी को, जिंदगी के वाक़ियात को, जिंदगी की इबादत को, मामलात को, उसकी जिंदगी के नशेब व फरोज को, इन सारी चीज़ों को जमा किया जाए उसको सीरत कहा जाता है। याद रखें, जो शख्स विलादत पर गुफ्तगू करता है या मीलाद का जलसा करता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ पैदाइश को बयान करता है। ज़रूरी नहीं कि वो सीरत को भी बयान करे, लेकिन जो सीरत नबी को तो बयान करता है वो हुजूर के बचपन को बयान करे तब भी सीरत है, जवानी को बयान करे तब भी सीरत है, ऐलान नबूवत के पहले की ज़िंदगी बयान करे तब भी सीरत है, ऐलान नबूवत के बाद की ज़िंदगी बयान करे तब भी सीरत है, मक्की ज़िंदगी बयान करे तब भी सीरत है, आपकी हिजरत बयान करे तब भी सीरत है, मदनी ज़िंदगी बयान करे तब भी सीरत है, आपके ग़ज़वात बयान करे तब भी सीरत है, कुफ्र से टक्कर और मुकाबले की बात करे तब भी महबूब की सीरत है, हत्ता के महबूब की ज़िंदगी के आपके जिस्म अथर का तज़किरा करे तब भी सीरत है, आपके मक्के और मदीने की अजमतों का जिक्र करे तब भी महबूब की सीरत है। सिर्फ यहाँ तक बस नहीं, आपकी अज़वाज मुतहरात का जिक्र करे तब भी सीरत है, आपके अहल बैत का जिक्र करे तब भी सीरत है, आपके असहाब का जिक्र करे तब भी सीरत है। तो सीरत पूरी जिंदगी को कहते हैं, विलादत सिर्फ पैदाइश को कहते हैं। जो सिर्फ विलादत का जलसा करता है वो जरूरी नहीं कि नबी की जिंदगी बयान करे, जो सीरत बयान करता है वो हुजूर की सीरत और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू, जैसे मुझसे पहले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब बड़ी तफसील से आपके सामने हुजूर की सीरत तैयबा के कई पहलू बयान कर रहे थे, उसको सीरत कहा जाता है। और ये बात भी याद रखिए कि हुजूर की विलादत का मुनकर इस जमीन पर कोई नहीं, यानी अबू जहल विलादत को मानता था, सीरत का मुनकर था। अबू लहब विलादत को मानता था, हुजूर की सीरत का इनकार करता था। काफिर विलादत को मानते थे, सीरत के मुनकर थे। मुसलमान वो है जो आका की विलादत को भी मानता है, सीरत को भी मानता है। और फिर माह रबीउल अव्वल में ये एक अजीब खूबी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत इस रबीउल अव्वल के महीने में है, तो ये आपकी विलादत का महीना भी है। फिर
ولادت کے بعد 40 سالہ دنیاوی زندگی مکمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جب آپ پر پہلی وحی آئی اور یہ حکم ہوا کہ محبوب منظر عشیرتک الاقربین اب اپنے اقربا رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے. محبوب نے جب دعوت دی تو اس وقت بھی علماء کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی گزاری. مکہ المکرمہ کی زندگی میں آپ نے مصائب برداشت کیے, تکلیفیں برداشت کی. رب کی توحید بیان کرنے کے لیے محبوب کو پتھر مارے گئے, آپ کو ساحر کہا گیا, مجنون کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جس میں اتھر پہ اوجریاں ڈالی گئی. آقا نے سب کچھ برداشت کیا لیکن رب کی توحید کو نہ چھوڑا. سگے چچے نے آ کر کہا برادری مخالف ہو گئی ہے, میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. حدیث کی کتابوں میں ہے آقا نے فرمایا چچا اگر تیرے بس اور طاقت میں ہے میرے ایک ہاتھ کے سورج دوسرے میں چاند لا کے رکھتے, میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں. میرے رب نے جس جگہ مجھے کھڑا کیا ہے میں اس توحید کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا. طائف پہ گئے, آپ کو پتھر مارے گئے, اللہ کے محبوب نے برداشت کیے. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قید رہے. شیب ابی طالب کی گھاٹی چاروں طرف پہاڑ, درمیان میں کھلا میدان, اس میں قید کر دیا گیا. کعبۃ اللہ میں معاہدہ لکھ کر لٹکا دیا گیا کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں, پیغمبر کو کھانا پانی دینے کی اجازت نہیں, نبی کے خاندان کو ملنے اور پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. جو آدمی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا. چنانچہ کفار نے وہ سب کچھ ختم کر دیا, معاہدہ پکا کیا اور اللہ کے نبی سے تعلقات ختم کر دیے. 3 سال حضور اس قید میں رہے. آپ کے ساتھ آپ کی بچیاں بھی تھیں, آپ کے رشتہ دار بھی تھے. کتابوں میں لکھا ہے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں, کچھ نہیں ملتا. صحابہ کہتے ہیں ہم پہ ایسا وقت بھی آیا کہ جوتے کی چمڑے, پاؤں کے جوتے کو اپنے منہ میں لے کر ہم چباتے تھے, اس سے جو لعاب بنتا تھا اس کو چوس کر ہم نے وقت گزارا. ایسا مشکل وقت بھی آیا درختوں کے پتے کھائے. ایسا مشکل وقت بھی آیا کہ ہمارے کم سن چھوٹے چھوٹے بچے چیخے مارتے تھے, روتے تھے, ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. ہم اپنی کانوں میں انگلیاں دے کے ایک طرف ہو جاتے تھے کہ بچوں کا رونا برداشت نہیں ہو سکتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم پہ ایسا وقت بھی آیا کہ خود مدینہ طیب مکہ المکرمہ میں ہوا چلتی, باہر سے خشک پتے اٹھا کر اس وادی میں ڈالتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں یوں چکر لگاتے, ان پتوں کو اپنی جھولی میں اللہ کے محبوب دامن میں اکٹھا کرتے, چن کر اکٹھا کر کے پھر محبوب آ کر یوں پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور فرماتے آ میری بیٹی زینب, آ قیہ, آ ام کلثوم, آ فاطمہ, محمد کے ہاتھ سے سو کے پتے کھا کر گزارا کرو. انما العسر یسرا, آج دکھا وقت ہے, کل اللہ آسانی کا وقت لائیں گے. حضور نے مکی زندگی میں یہ سارے صدمے برداشت کیے. یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا حصہ ہے. پھر جس وقت اللہ کی طرف سے ہجرت کا اعلان ہوا تو صفر المظفر کے مہینے کی آخری تاریخوں میں 27 صفر کو حضور مکے سے روانہ ہوئے. 3 دن آپ غار میں ٹھہرے. یکم ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو مکہ المکرمہ سے نکلے اور پھر 12 دن سفر کر کے ربیع المدینہ طیبہ میں جس وقت حضور داخل ہوئے ربیع الاول کا مہینہ تھا, 12 تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا. یوں سمجھو ولادت بھی ربیع الاول میں ہے, اعلان رسالت بھی ربیع الاول میں ہے, حضور کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے. پھر مدینہ کی زندگی میں آپ نے ایک مدینے میں ریاست قائم کی. اللہ کے محبوب خود اس ریاست کے سربراہ تھے. اسلام کے احکامات نافذ کیے, عبادات کا حکم دیا, اخلاقیات سکھائے, معاملات سکھائے, معاشرت سکھائی, معیشت سکھائی, سیاست سکھائی, اقتصادیات سکھائے, دنیا کا سارا نظام سکھایا. رہتی دنیا تک قیامت کے قرب میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی نمونہ, راہ عمل اور نشان ہدایت
اللہ کے محبوب نے چھوڑا، سب کو سب کچھ سمجھایا، دین مکمل ہوا۔ ہر آدمی آتا ہے، جانے سے پہلے کبھی کوئی نہیں کہتا کہ میں جو چاہتا تھا وہ پورا کر چکا، لیکن کائنات میں ایک ہستی آمنہ کے درِ یتیم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، آمنہ کے لال، صاحب جمال و کمال، محبوب ذوالجلال، سب فخر الرسل، ہادی سبل، مولا کل، شاہ جبل، خطب الرسل، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا مولانا مابانا ملجانا محمد الرسول اللہ، اونچی بات کی اور بہت ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے محبوب ہیں جنہوں نے جانے سے پہلے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، نعمتیں اس امت پر جو رب نے دینی تھی ساری پوری کرتی ہیں۔ اب یہ دین قیامت تک ان اہل اللہ، علماء، اولیاء، ان کے توسط سے قیامت تک یہ پھیلے گا، پھلے گا، چلے گا، پہنچے گا لوگوں تک۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین پورا ہو چکا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے، آپ کا وصال انتقال پر ملال پر کمال لاشگال ہوا، حضور کی جدائی ہوئی، تو اس وقت کی ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، کتابوں میں ہے 12 تاریخ تھی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ولادت کی ربیع الاول میں، اعلان رسالت کی ربیع الاول میں، حضور کی ہجرت کی ربیع الاول میں، دنیا سے جدائی اور رحلت کی ربیع الاول میں، تو یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی لمبی تقریر کرے، میں 4 چیزیں بیان کی، اس کو نہیں بیان کرتے۔ مولانا مفتی طاہر صاحب کی زبان کے مطابق 2 جملوں میں کہ ربیع الاول صرف ولادت کا مہینہ نہیں، بلکہ ولادت بھی، رسالت بھی، ہجرت بھی، رحلت بھی، چاروں کو اکٹھا کر کے اس کا کوئی نام تجویز کرے تو اس کا نام ہے سیرت۔ ربیع الاول میرے نبی کی سیرت کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اونچی بات سے کہو، کس کا مہینہ ہے؟ اب میں یہ جو آیت پڑھی ہے، حضرت شیخ سامنے ہیں، گرو کا اپنا روح ہوتا ہے، ان کی وجاہت اور جلالت ہوتی ہے، میں بالکل بات کو اب سمیٹنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا 3 پارے میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہ ایک میثاق، وعدے کا ذکر ہے۔ میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان کو، وعدے، جیسے مشہور ہے جی میثاق جمہوریہ، میثاق فلاں، میثاق فلاں۔ یہ عالم میثاق میں ایک میثاق، عالم اربع میں ایک وعدہ اور میثاق، اور وہاں 2 قسم کے تھے، میں دونوں پر تو گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک تو رب نے اپنے متعلق پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یعنی میں پالتا ہوں یا کوئی اور پالتا ہے؟ آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت کی روحیں اللہ کے سامنے تھی، اور ایک روایت میں ہے حضور فرماتے ہیں میں اپنے اللہ کے بالکل سامنے۔ جب رب نے سوال کیا تو کسی کو جواب کی جرات نہ ہوئی، سب سے پہلے میرے رب نے اپنی رحمت کی تجلی مجھ پہ ڈالی اور مجھے قوت گویائی بخشی، اور میں نے کہا بلا شہیدنا، اللہ اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ جب میں نے کہا تو رب ہے تو میرے کہنے پر آدم بھی بولے کہ تو رب ہے، نوح بھی بولے کہ تو رب ہے، انبیاء نے کہا تو رب ہے، صدیقین نے کہا تو رب ہے، شہداء نے کہا تو رب ہے، صالحین نے کہا تو رب ہے، علماء کہتے ہیں، اہل ایمان کی روحوں نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ مومن کافر جتنی ارواح تھی سب نے وہاں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ یہ پہلا میثاق تھا، اور میں اس پر یہ بھی کہہ دوں تو بے جا نہیں کہ میرے نبی صرف اس امت کے نبی نہیں، آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت کے نبی ہیں، اس لیے کہ عالم اربع میں اللہ کی توحید کا درس پوری کائنات کو، نبیوں کو بھی، صدیقین کو بھی، شہداء کو بھی، صالحین کو بھی رب کے رب ہونے کا درس محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔
اب میں اس آیت سے 4 مسئلے سمجھانا چاہتا ہوں 2-4 منٹ میں۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ کیا اور انبیاء کی ارواح کو جمع کیا کہ نبیوں اور رسولوں میں تمہیں اپنے اپنے وقت پر بھیجوں گا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، میثاق ہے نبیوں سے، ان سے دو سے بولو، اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، اور جو نبی ہو وہ ضروری نہیں کہ رسول ہو، اس لیے رب نے سارے نبیوں سے میثاق کیا کیا کہ میں تمہیں اپنے اپنے وقت میں بھیجوں گا۔ جب تم چلے جاؤ گے اپنے اپنے وقت میں جاؤ گے، جا کے دعوت دو گے، تبلیغ کرو گے، توحید سکھاؤ گے، لوگوں کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ دو گے۔ اس لیے قرآن میں یہ 2 لفظ ہیں کہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، کتاب بھی دوں گا، یعنی احکامات زندگی کا وہ کتابچہ بھی ہوگا، ساتھ کتاب و حکمہ، حکمت سے مراد نبی کے طریقے، پیغمبر کی سنت۔ ہر نبی اپنی امت کو اپنی زندگی کا طریقہ دیتا تھا، فرمایا جب یہ دے کر سب چلے جائیں گے تو ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے، کہہ دو پھر ایک، اونچی بات سے پھر ایک۔ یہ اساتذہ ہے کہ بہت بڑا تعلق ہے جہاں حضرت مدنی جیسے لوگ جو حضرت خالقی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت والا مرکز ہے، جہاں امام انقلاب عبید اللہ سندھی جیسے لوگ اس مرکز میں آ چکے ہیں، تو میرے تو ویسے بھی ان لوگوں کا خوشہ چین ہوں، ان سے باتیں یاد کر کے بتاتا ہوں۔ تو یہ سما علماء کہتے ہیں بڑا وقفہ بیان کرتے اس طرح یہ کہ سارے آ جائیں گے، پھر ایک وقت گزرے، بڑا لمبا زمانہ گزرے گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے۔ وہ زمانہ کون سا ہے؟ علماء نے لکھا ہے عیسیٰ کے جانے کے بعد، آقا کے آنے سے پہلے 650 سال، 571 یا 72 سال گزرے ہیں، پھر حضور آئے۔ یہ جو درمیان کا زمانہ تھا، اس میں جہالت، اس میں ضلالت، اس میں گمراہی، اس میں کفر، اس میں بے دینی، اس میں الحاد، اس میں بے حیائی، اس میں عیاشی، اس میں عریانی پورے معاشرے میں پھیل گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں، تری میں، پوری دنیا میں فساد تھا۔ جب یہ وقت تھا جب رات کے سناٹے ہو جائے تو لوگ سویرے کا انتظار کرتے ہیں، گرمی کی شدت ہو جائے تو ہوا کا انتظار کرتے ہیں، سردی بڑھ جائے تو سورج کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ظلم اور کفر بڑھ گیا تو دنیا بھی انتظار میں تھی کہ کوئی رحمت بڑھ گیا۔ اللہ نے کہا ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئیں گے۔ تفسیر ابن عباس اور سیدنا علی ابن ابی طالب کی روایت کے مطابق اس رسول سے مراد جناب محمد رسول اللہ ہے کہ پھر اللہ نے محبوب کو بھیجا۔ آقا سب کے آخر میں آئے ہیں، یہ ثم کا لفظ بتا رہا ہے کہ محمد خاتم النبیین بن گیا۔ اب اس لفظ سے حضور کی 4 شانیں ظاہر ہوتی ہیں، میں وہ 4-5 منٹوں میں بیان کر کے بات ختم کروں۔ ایک شان یہ ہے کہ آقا خاتم الانبیاء، دوسری شان یہ ہے کہ آقا نبی الانبیاء، تیسری شان یہ ہے کہ آقا امام الانبیاء، چوتھی شان یہ ہے کہ آقا سید الانبیاء۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء کی ثم جاءکم رسول، وہ آخر میں آئیں گے اور آ کر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کریں گے۔ جو حضور سے پہلے گئے وہ سب نبی حضور آخر میں آئے۔ اگر حضور کے بعد کسی نے آنا ہوتا اس کا تذکرہ ہوتا، جب کسی نے آنا نہیں، اب کسی کا ذکر نہیں، اس لیے فرمایا انا آخر الانبیاء انتم آخر الامم مسجدی آخر مساجد الانبیاء، میں نبی آخری تم امت آخری، میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سب سے آخری مسجد، فرمایا میرے بعد
اللہ نے کسی اور کو نبی اور رسول نہیں بنانا جب نبی کوئی نہیں تو مسئلہ سمجھ آیا. نبی نہیں آئے گا, نئی شریعت نہیں آئے گی, کتاب نہیں آئے گی, امت نہیں آئے گی, ملت نہیں آئے گی, کوئی دین نہیں آئے گا. اب قیامت تک نبوت بھی آقا کی, رسالت بھی آقا کی, ختم نبوت بھی آقا کی, دین بھی آقا کا, شریعت بھی آقا کی, اور یہ امت بھی آقا کی. جس دن یہ امت نہیں ہوگی اللہ قیامت قائم کریں گے, اس لیے کہ محمد ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. دوسری بات, آقا امام الانبیاء بنے. معراج کی رات تھی, 1,24,000 پیچھے حضور سب ختم نبوت کے ساتھ امامت کے. تیسرا, نبیوں کو کہا کہ محمد کی نبوت پر ایمان لاؤ, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تو حضور نبی الانبیاء کہ نبیوں کے بھی نبی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم, قیامت تک کی انسانیت کا سردار ہوں. تو سرداری کا تاج بھی آقا کے سر پر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. حضور کی سیرت کو سمجھنے کی آخری گزارش ہے, ان مدارس سے اپنا تعلق رکھو, اللہ سے جڑے رہو, بزرگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھو, اسی میں نجات اور ہدایت ہے. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا کرے. بآخر دعوانا ماشاءاللہ. نیویارک خطیب اسلام حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم صاحب نے کوئی بھی جن آواز سامو سیرت کے حوالے سے انتہائی بہترین بیان فرمایا. اللہ رب العزت کا دعا ہے کہ سائیں کے بیانت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آواز سامو موجود ہے مرشد الموحدین والمجاہدین حضرت مولانا سائیں عبدالصمد صاحب ہمارے جوی حفظہ اللہ تعالی. انشاءاللہ العزیز ہی سائیں نے جو بیان تھی لو سامو آرہا جگہ دوستو بیٹھا ہے یا جگہ ہیلو آرہا بیٹھا ہے, تمام کی گزارش آئے تو مہربانی کرے وہی رہو. نعرہ تکبیر, آیا 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 آیا, زندہ ہے جمعیت, مفتی کی جمعیت, مدنی کی جمعیت, سندھی کی جمعیت, علماء کی جمعیت, طلباء کی جمعیت. یہ تیری جمعیت, یہ میری جمعیت, للکار جمعیت, گفتار جمعیت, کردار جمعیت, یلغار جمعیت. آیا 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 آیا, زندہ ہے جمعیت. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. تمام ساتھی محبت صاحب رہن. تمام ساتھی خاموشی سے وہی رہے. برادر قائد مرد قلندر حضرت صاحب مدن صاحب مخاطب ہیں. انشاءاللہ العزیز اسٹیج تے ایندا تمام ساتھی ان کی زیارت بھی کندا اے بیان قابل مصطفی سیدھا. تمام ساتھی وہی رہو, تمام ساتھی وہی رہو. جن کے بھی گاڑی دیر دے دن مہربانی کر وہی رہو. على رسوله الكريم. أما بعد
بسم الله الرحمن الرحيم من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله العلي العظيم. دوستو چکر ہو عالم پورا اڑا پکا کرائی آگے جو فن شہر روڑی تھی رب نے فرمائے کو ہر سے اللہ کی تسبیح حمدہ پرورہ کر اللہ جو حمد تعریف بھی بیان ولكن لا تفقهون تسبيحهم فكما عام مانو انہوں نے تسبیح کے انہوں نے حمد کے انسان جو نماز پڑھتا ہے نماز میں پڑھتا سبحانك اللهم وہ ولی وہ ولی پڑھتا ہے انہی کے جواہد عام نماز میں پڑھو فرض ہے بیہن جو فرض ہے بیہن کو جو فرض ہے جو فرض ہے جو تمہارے التحیات یہ چار چیز ادا کروں نماز کی نماز سمجھو بگاڑ کیا ہے تو انسان یہ سمجھو شاید نماز جو حکم رب سائیں رو اسا انسان دیتے ہوا یہ مخلوق کیا ہے پر چمل تھا کرنا سب مخلوق رب سائیں کی نماز پڑھے تھی وہ کہتے ہیں کہ تھا کسو خدا جو بندن ہے ایکڑا بنے رہا ہے لیکن یہ بھی کھائیں سجا سوا ہاں کمندو ہندیوں بیا بڑا ایسا بچہ میں ہیں وہ ایکڑا نکھے تو پوچھو بچے سے کچھ مہینے میں ڈاکٹر چی میں نکوار میں کتے چلو باقی ایکڑا ہوئے نہ بڑا لیکن سجائی بھی کھائیں انارو ہو جائے کونے سیارو ہو جائے بینا ہو جائے گاؤ ہو جائے گرل ہو جائے یہ سیم پورے ہیں کہنے کا مزہ رکھنا یہ سب سیم پیچھے ہیں جانو میں ہیں یہ ضرور نہ ہے تو پرب ہے جو قرآن پڑھنا وہ اللہ سمجھے وہ اللہ جی مخلوق سمجھے کل سے انہوں جو مطلب یہ قیام کسی نمونے سے فرض کیوں ہے وہ پان بادشاہ جب حکم کندو وہ انہیں ریت انہیں حکم کے پورو کرے تھی مانا انہیں حکم ادا کرو بلکہ ریت بھیجو نہ کرے بڑے نبی ہیں کمد ہوئی مجھے نبی ہے تو کچھ یہ اللہ کے حکم میں نہ ہے کیا حکم ہوا ہے رکو میں بھی انسان یہ سمجھن دعا ہے چڑھو ماں کو جو رساوت ملتے کہ وقت مانو آئے ہوں یہ رکو کہوں تھا پر نہ رفعہ کے تو فرمائے تو سب بچے اللہ جی تسبیح ہم بیان کرتی ان یہ رکو کریں رکو میں تو ہتھا رکھیں تو کو ڈلتے فیس دو سبھی کرے رکو میں پوری سبھی کا بیان ہے کہ یہ کو سبھی ہے نا پوری سبھی میں بکری رکو ملو سب یہ بسانا ہے جب رکو ہے یہ بیان ہے اللہ جو حکم ماتا ہے دیکھا انہوں نے یہ انہی کا دیئے سامنے ہو
یہ ان کے لائے نماز جو فرق ہو سجدو سجدے میں تو میں چاہتا ہوں سبحان ربی الاعلی یہ نا ماں کے توکھے ماں کے یہ خیال چھو شاید سجدو اتا تھا کیوں بھی مخلوق سجدو کرے ہی کوئی نہیں کرا ماں تم تھا کرم سجدو انسان نے تم تھا کرم تو دونی میں چمن تھا کرنا تنی مخلوق اور مسائل کی سجدو کرے کی نام کر بچوں وہ لولو کیولیوں مکھیوں کی دیکھو تم بھی چھیں کوڑ کیولیوں یہ سب چھیں سجدے میں متھو بنا جو رمی لگا کر کرنا ہے تو حکم ہو اتحیات ہے اتحیات میں بھی ہو پڑھو اتحیات للہ والصلوات والطیبات مجارب حسین ساجن بدنی اعمالی سب عبادت تو جو ہے مالک عبادت کیوں تھا کہ تو جی یہ بدل تھا کیوں تھا کہ تو جی ہاں انسان کے تو جڑو اتحیات کمال ہوئے ہم یہ مخلوق اتحیات ہوئے ان کے سامنے جیسا بیٹھا ہوں کوڑا بھنگ مگر آج سکورا چمتا کرنا یہ مخلوق کبھی اللہ ہے یہ کار تحیات ہمیں بھی کیا ہے جبر ارے ہو جبر جو مانو رکھوا پرے خبرو مانو والد جا کرا اس دو پرے ہو تو یہ کرتا اللہ جے اج ہم بیٹھو ہے ہاں یہ مذہبی سے پورا ہے لیکن یہ اللہ جے جو بیٹھو ہے دیما خلوق اور حکم بھی کرے تھی دیما خلوق جان بھی کرے تھی حکم بھی کرے تھی ہدو بھی کرے تھی اتحیات میں بھی بیٹھا ہے انسان سب بہتر حکم بھی کرے تھی حکم جان بھی اور حکم مسجدو اور اتحیات السلام علیکم السلام علیکم انسان پہنے جان منتن میں سب فرق ادا کرو کہ مخلوقوں کے سال دنیا جیسے 5 مہینہ تو اسے بٹھاتی وہ ہر جگہ انسان افضل ہے جو ہے وقت میں 5-4 روز نماز ادا کرے وضو بھی کہیں پاکائی بھی کہیں یا غسل کی ضرورت ہے غسل بھی کہیں یا جماعت کھائے تو جماعت پڑھے ایک صفحہ بدی کرے اور بھی صفحہ کوئی ہوں مرمی مخلوق میں نیت میں ہاں تیری کوئی صفحہ کو حرکت کی وجہ نبی مخلوق نہیں آئے تو انسان ایک کئی وقت میں 5-4 منٹ میں جام بھی کرے ہو اور جام میں بھی پڑھے ہو علم شریف ہو جام میں پڑھے ہو صورت وزی کی شیعہ کہ مخلوق کا جن پڑھے بھی مخلوق جگہ سے پڑھے تھی وہ اللہ جانے تو پر فقرمہ کے ظاہر میں تاکہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ دینا سورت پڑھو ہاں ایک آیت ہے آیت قرآن سے بجے ایک اکھر دے کرے دانک مجھن الف لام میم ریکھر ہے الف لام میم الف میں دانک لام میں دانک میم میں دانک گھڑو لوگوں تھوڑو لوگوں انسان کے لوگ بخائیں بڑی فضیلت نہیں آئے تو قرآن شریف بھی پڑھیں نمازوں بھی پڑھیں قیام بھی کہیں رکوع بھی کہیں سجدوں بھی کہیں تحیات میں بھی بیٹھو درود شریف بھی پڑھیں آئے درود سوال نماز قبول رکوع بھی آئے یہ حضور خان کے کام ہے اور افرائنا لک ذکرک اے نبی پاک تو جو شان تو جو بیان تارو بلند کیوں سکتے تارو بلند تھا جس کے امام درود شریف نہ پڑھتا نماز پوری نہ کی ہے تحیات کو
پڑھتا سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد یہ دونوں بھئی پڑھو مطلب کا دماغ ہے جو رب سے جو عام پری دعا ہے یہ حکم کا جواب اللہ ہے کہیں بھائیو محمد رسول اللہ اللہ نے نبی پاک کا حکم بتایا آن رب سے چوے تو میں جو نبی سب محمد وہ سب رسول آن وہ جگہ کا تمہا کہتا ہے وہ میں کہو جے کر چوے تو نہ کہو ما آقاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جن جيڪا شيء الله جو نبي پاک تان کي چوي ته ڪيو اها شيء وٺو مانا نه ڪري وٺو عمل ڪريو جن شيء کي روڪي روڪي وڃو حرام کان روڪي وڃو حلال کان ڪيو رسول جو بھی اطاعت کی وئی اللہ جو بھی اطاعت کی وئی ان کو مجھے بھی تھا وآخر دعوانا الحمد للہ واتہاں جو گھروں صبح تھا مجھے طبیعت خراب کرنا کہ آواز نہیں کر پاتا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مجارب جماعت قبول دے کرتے جگہ جماعت سے قرآن سے گزارائی آئے تو یہ نبی سہارے جو فرمان ان یہ صدقے مجھے بھی دنیا آخرت سنی کر کیونکہ ابھی عمل جی توفیق عطا فرما مجارب سے سب ان کی دنیا بھی سونی کر آخرت بھی سونی کر پہلی رضا بھی نصیب فرما جے کہ اساں جو مشکلات ہیں جے کہ مسائل ہیں جے کہ پریشانیوں سب دور فرما سانجے رزق میں برکت عطا فرما مولا رب سے پنجی باج کر اسانجے دوستن کے اسانجے اولاد کے سب کے دین سان محبت کے دین جا جے بھی ادارہ ہیں انہن کے روح آباد کر جے بھی دین جا ادارہ ہیں نہ ڈھایا بڑا یا چھڑو قرآن شریف یا کوئی عربی یا فارسی یا منطق پڑھائے وجہ تو ان سب ادارن کے آباد رکھو جا تو پنجرہ میں کربا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على لیکن دوست سائیں جی گاڑی جی چوتھاری پیچھل ہے انہوں جی خدمت میں گزارش کلا سے تو ساتھی جے کرے پہنجی جگہوں تے تشریف رکھن تو سائیں جی گاڑی آسانی پنڈال میں باہر نکل سکے تھی جے کہ دوست جمع غفیر کرے بیٹھل ہے انہوں جی خدمت میں گزارش ہے تو وہ پہنجی نشستن تے ویہن خطاب فرمائے رہا ہوا امام المجاہدین قطب الاقطاب مرشد الموحدین مرجع العلماء حضرت مولانا سائیں عبد الصمد صاحب حال جوی دامت برکاتہم العالیہ امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ راشدیہ حال جی شریف جے پہنجے مخصوص انداز میں مواعظ حسنہ کا اجے جلسہ سیرت النبی کے شرکا کے مستفیض فرمایو پروگرام کے سلسلے کے اگتے جاری رکھنے اساں اسٹیج تے جلوے افروز تھے پروگرام میں پہنچتے شیر پارلیمنٹ ممبر سینٹ آف پاکستان فرزند مفتی حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان قائد سندھ جنرل ابن جنرل شہزاد جمعیت حضرت علامہ راشد خالد محمود سومرو مرکزی ناصب انتخابات جمعیت علماء اسلام پاکستان و صوبائی سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے
اسٹیج اچھتے کانفرنس میں پہنچتے انتظامیہ اراکین جامعہ مدینۃ العلوم محمدیہ پنو آکل کے طرفا دل کے اتاح کارائن سا خوش آمدید بھلیکار چاہتا بلا تاخیر خطاب جینا دعوت دینا سے بلا تاخیر اسا پہلے مہمان محترم کے خطاب جینا دعوت دینا سے ابھی آپ کے سامنے جو شخصیت جلوہ افروز ہے انہوں نے کل وہاں لاہور میں مارچ کیا تھا، وہاں پر پیغام دیا تھا، وہاں پر میسیج دیا تھا. ان کے ہاتھوں میں قرآن کے نظام کے نفاذ کا پرچم ہے، ان کے ہاتھوں میں ظالم کے خلاف جنگ اور عداوت کا پرچم ہے، ان کے ہاتھوں میں اگر پرچم ہے تو پرچم نبی ہے. میری مراد فرزند مفتی ہے جو جمعیت علماء اسلام کا پروگرام لے کر کے شب و روز پاکستان کے گلی کوچوں میں آواز اور صدا دے رہے ہیں. ان کے بھائی قائد ملت اسلامیہ جن کے اوپر اور ان کے حکم پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. امیر المومنین مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتوں بنا لیا، جن کی شب و روز باطل کے ایوانوں میں یہ آواز دے رہی ہے، یہ آزاد دے رہی ہے، ان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں جمعیت کا ایک بھی کارکن زندہ ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی مغربی ایجنڈا کو نہیں چلنے دیں گے. میں آپ سے صرف اتنی لمبی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ قائدین کے سامنے وچن کرے کہ جب بھی آپ کا حکم ہوگا ہم سر سے کفن باندھ کر نکلیں گے. کون کون تیار ہے؟ تکبیر! جمعیت علماء اسلام اکابرین جمعیت قدم بڑھاؤ. لبیک لبیک نعرہ تکبیر! گزارش کیا ہوتا جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا محمد صالح صاحب نے ڈر کے تو چند جماعت سے مخاطب تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اسٹیج تے اساں جی قیادت موجود ہے فرزند مفتی اعظم سینیٹر حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، فرزند شہید اسلام قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سمرو صاحب اسٹیج تے جلوہ افروز ہیں. بس میں اختصار سا صرف یہ ہے کہ گزارش کرنا چاہیا تو اواں گزرن ایک ہفتے میں ڈٹھو کراچی میں فرزندان توحید تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سا ملین مارچ میں اتنی شرکت کئی جو اساں دعویٰ کرے سکوں تھا تا ملین نہ بلکہ ڈبل ملین ہوئے 10 لکھ نہ بلکہ دعویٰ کرے سکوں تھا تا 20 لکھ عاشقان رسول کراچی جے ملین مارچ میں شریک تھی کرے پاکستان جے کٹ پتلی حکمرانن کے پیغام دنو تا پاکستان جا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے عزت و ناموس کے متا مرن مٹجن جلا تیار ہیں. اما ڈٹھو تا کراچی میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سکھر جے عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس بیاد شہید اسلام جو تذکرو جیہ کراچی میں کہو ساگئی امید سا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور جے ملین مارچ میں بھی اعلان کیو اسا اگلو پروگرام سکھر میں کرنا منیوں تھا اے سکھر میں ملین مارچ ہی دو ماج جامعہ حمادیہ جے ان عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس تے ان شرکاء جے کہ پنو آکل جے مختلف علائقن کا تشریف فرماتے ہیں قائدین جی موجودگی میں عہد وٹھن چاہیاں تو انشاءاللہ 25 نومبر تے پنو آکل جے گوٹھن ماں اے پنو آکل جے شہرن میں
बिना कंहिं शरई उज़र जे इंशाअल्लाह को बि घर में न वेंदो, सभु सखर में हूंदा। ऐं रुॻी इहो न, इहो प्रोग्राम मेज़बान अवां आहियो, अवां मां हर हिकु खे इन हवाले सां पंहिंजी ज़िम्मेदारी निभाइणी आहे, पंहिंजो किरदारु अदा करणो आहे। ऐं अॼु खां 25 नवंबर ताईं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इज़्ज़त और नामूस जे तहफ़्फ़ुज़ जे लाइ घर घर वञी करे दावत ॾियणी आहे। त अल्लाह जे रसूल जे इज़्ज़त जो सवाल आहे, घरनि में वेहण जे बजाय इंशाअल्लाह रोडनि ते मैदान कंदासीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जज्बे के साबित कदम रखे। आमीन। वमालैना इल्लल बलाग। बिला ताखीर खिताब के लिए अर्ज करते हैं बरादर कायद, फर्जंद मुफ्ती महमूद, मर्द कलंदर, शेर पार्लियामेंट, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब, मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफीज फरमाएं। तशरीफ लाते हैं बरादर कायद हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब। नारे तकबीर।